بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ زمانۂ جاہلیت کے اندر اہل عرب کے اندر جو برائیاں تھیں، ان برائیوں میں سے دو برائی اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ اہل عرب کے اندر جو قباحتیں پائی جاتی تھیں، جو خرابیاں پائی جاتی تھیں، ان میں سے دو اہم خرابی اور برائی کو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر ذکر فرمایا۔ ایک تو ان کے اندر یہ قباحت پائی جاتی تھی کہ اپنے گھر کے اندر لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، اپنے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہونے کو انتہائی نامبارک سمجھا کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ اتنے بیٹی کے نام سے جلا کرتے تھے کہ اگر کسی کے بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے روز جب یہ لوگ اللہ کی عدالت کے اندر حاضر ہوں گے تو ان سے یوں کہا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم نے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، بتاؤ کس گناہ کی وجہ سے ان کو کس گناہ کی وجہ سے ان کو زمین کے اندر دبا دیا گیا تھا۔ یہ بڑا گناہ تھا ان کا، بڑی قباحت تھی کہ بیٹیوں کو گھر کے اندر پیدا ہونے کو انتہائی منحوس سمجھتے، برا سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر ایک خرابی ان کی یہی ذکر کی ہے۔ ان لوگوں کے اندر یہ تصور بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی ہمارا داماد بنے، یہ انتہائی ذلت کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے۔ ان کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو قرآن کریم کہتا ہے بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، پورے دن ان کا منہ لٹکا رہا کرتا تھا، پورے دن اپنا منہ سیاہ رکھتے تھے اور دل کے اندر گھٹا کرتے تھے یہ کیا پیدا ہو گیا ہے، لڑکی ہمارے گھر کے اندر کیوں پیدا ہو گئی ہے، اور لوگوں سے چھپ چھپ کر کے رہا کرتے تھے کہ کوئی تانا نہ دے دے ابے لونڈیا پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بس یہ سوچتے تھے یا تو ذلت کا گھونٹ بھر کر کے اسے چھوڑ دے یا زمین کے اندر اس کو داب دے، اسی فراق کے اندر رہا کرتے تھے۔ گویا ان سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھرانے کے اندر کسی بیٹی کے وجود کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بھول جاتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر یہ آئے ہیں تو بیٹی اور ماں کے ذریعے سے ہی آئے ہیں۔
بغیر ماں کے آپ دنیا کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ جب آپ کے گھرانے کے اندر بیٹیاں پیدا نہیں ہوں گی تو مائیں کہاں سے آ جائیں گی؟ آپ کا وجود کہاں سے ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، یہ ان کی برائیاں تھیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے علاقے اور اپنے گھرانے کے اندر بھی نظر ڈالتے ہیں تو یہ خرابی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جی لڑکا پیدا ہو جائے، حافظ شاکر کے پاس میں آئیں وظیفہ کے لیے جی لونڈا پیدا ہو جائے، قاری صاحب کے پاس میں آئیں وظیفے کے لیے قرآن خوانی میں بچوں کو بھیج دیجیے لڑکا پیدا ہو جائے۔ تمام کے لیے صرف ایک ہی ہوا کرتا تھا کہ بس لڑکے پیدا ہو جائیں، لڑکی نہ پیدا ہو۔ آج ہمارا تصور بھی یہی ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹیاں نہ پیدا ہوں۔ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر ہم اپنے گھروں کے اندر خوشیاں نہیں مناتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو گھر کے اندر وہ جشن کا ماحول نہیں ہوتا ہے جو بیٹوں کی پیدائش کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت انتہائی خوش نصیب ہے، وہ عورت انتہائی مبارک ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس کے پہلی بچی پیدا ہوئی ہو، وہ لڑکی اگر پیدا ہوئی ہے تو وہ مبارک ہے۔ ایسی ایک روایت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے ایک بیٹی ہے یا دو بیٹیاں ہیں یا تین بیٹیاں ہیں، یا کسی کی ایک بہن ہے یا دو بہنیں یا تین بہنیں ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ میں آزمایا گیا، ان کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی اور اس نے کما حق ان بیٹیوں کا حق ادا کیا، ان بہنوں کا حق ادا کیا، تو قیامت کے روز یہ شخص اور جہنم کی آگ دور ہو جائے گی، یعنی جہنم کے اندر یہ شخص نہیں جائے گا۔ کتنی مبارک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے گھرانے کے اندر بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کے گھرانے کے اندر بیٹیوں کی ذمہ داری دے دی گئی ہے، وہ شخص جہنم کے اندر بھی نہیں جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بچیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے۔ پہلے سے تصور ہوتا ہے لڑکا پیدا ہوا تو ہم مٹھائیوں کے ڈبے بانٹیں گے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو ہم لڈو دانا بانٹ کر کے بتاشے بانٹ کر کے پوری کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ روایتوں میں دیکھا جائے، قرآن کریم کے طریقے کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکوں کے مقابلے کے اندر بیٹیاں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر وہ عناصر کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر تھے کہ وہ لوگ بھی بیٹیوں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ آپ دیکھیے اپنے گھرانے کے اندر، اگر آپ کے گھر کے اندر ایک ہی بیٹی ہے تو وہ آپ کے گھر کو کتنا چمکا کر کے رکھتی ہے، اور جس گھرانے کے اندر بیٹیاں نہیں ہیں، جس گھرانے کے اندر عورت نہیں ہے، وہ گھر کیسا نظر آتا ہے سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عورت کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا ہے جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس نے آ کر کے بیٹیوں کے حقوق کو اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، وہ درجہ دیا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مقید کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں کی آزادی کو چھین لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اتہاس کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ ہر زمانے کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ کسی کے اوپر کس طریقے سے ظلم کیا گیا، کہیں پر کیسے کیا گیا، لیکن اسلام ہے جس نے آ کر کے ان کے درجے کو بیان کیا ہے۔ زمانے جاہلیت کو اٹھا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی خرابی قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ وہ بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔
اگر بیٹیاں آئیں تو مائیں بنیں گی، اور اگر مائیں آئی ہیں تو ہمارا وجود ہوگا، اس دنیا کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اگر یہ بیٹیاں ہی نہ ہو تو پھر گھر کے اندر کیا حال ہوگا۔ ان لوگوں کے اندر یہ خرابی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے کیسی عجیب بات ہے کہ اگر ان کو خبر مل گئی تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، ظل وجہہ مسودا، پورے دن اس کا سیاہ کا منہ رہا کرتا تھا، کالا منہ رہتا تھا، اور لٹکائے ہوئے رکھتے تھے، دل کے اندر گھٹا کرتے تھے۔ اور دوسری خرابی بیان کی ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تعجب کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے کہ دیکھیے ان کا حال، جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے وہی چیز ثابت کر رہے ہیں۔ جب تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ملائکہ کو اللہ کی بیٹی کیسے کہہ رہے ہو؟ خدا کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، لیکن اللہ کے لیے اس چیز کو ثابت کر رہے ہو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ یہ کیسا گھٹیا فیصلہ ہے۔ جس کو بڑا مان رہے ہو تو اس کے لیے اچھی چیز منسوب کرنی چاہیے، جس کو اپنا آقا تسلیم کر لیا ہے اس کی طرف اچھی چیزوں کی نسبت کرنی چاہیے، لیکن یہ اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس کے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر اور برابر بھی نہیں ہے، نہ اولادوں میں مذکر اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اولادوں کے اندر کوئی عورت، کوئی بیٹی مراد ہے، کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرات نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی بھی تردید کر دی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جیسے یہ مشرکین عرب کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت اس کو پڑا کرتی ہے جو محتاج ہوا کرتا ہے، ضرورت مند ہوا کرتا ہے، جس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹی ہے تو گھر کے اندر ماؤں کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کھانا بنا لے، وہ جھاڑو پوچھا کر لے، وہ برتنوں کو کپڑوں کو دھو لے، وہ تمام امور خانہ داری کے ساتھ میں اس کا ہاتھ بٹا لے۔ اور بیٹوں کی ضرورت مردوں کو، باپ کو پڑا کرتی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ کے اندر سہارا بن جائے، کمائی کے اندر سہارا بن جائے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سہارے کی ضرورت نہیں تو اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہوگی، اس کو بیٹیوں کی کیا ضرورت ہوگی۔ لیکن یہ لوگ کیسے ہیں کہ نہ سمجھ ہے، یا کیسے ہے کہ جو اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی بیٹیاں نہیں ہے، سبحانہ، وہ تو ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چاہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، وہی اپنے لیے پسند کرتے ہیں جو دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ جبکہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو تم مومن ہو۔ اپنے لیے تو اعلیٰ چیزیں پسند کر رہے ہو اور دوسروں کے لیے ادنا درجے کی، گھٹیا درجے کی چیزیں پسند کر رہے ہو تو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اور ہم اللہ کو اپنا بڑا مان رہے ہیں، خدا کو اپنا خدا معبود مان رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کر رہے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تم پسندیدہ انسان نہیں ہو۔ یہ دونوں خرابی اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی اور آخر کے اندر فرمایا الا ساء ما یحکمون۔ یہ ایک جملہ ہمارے آج کا سبق، اس آیت کریمہ کے اس جز کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا فیصلہ بہت ہی برا ہے۔
یہ ایک جملہ ہے لیکن پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانتے ہیں، ہم توحید کے متوالے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ایک معبود برحق مانتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے فیصلے بہت سارے غلط ہیں۔ کیسے غلط ہے؟ اگر ہم ڈائریکٹ آپ سے کہیں کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو ابھی مارنے مرنے کو ہم تیار ہو جائیں گے، آپ کون ہوتے ہو ہمارے ایمان کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ لیکن ہمارے فیصلے کیسے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے جب تم نے ایمان قبول کر لیا تو سب سے پہلے اپنی پیشانی کو 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا دو، اللہ کے دربار کے اندر اپنی پیشانی کو جھکا دو حاجی ایوب صاحب۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن جھکائیں گے، پورے ہفتے ہم مسجدوں سے دور رہتے ہیں، پورے دن پورے ہفتے ہم مسجدوں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہم مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، ہاں اگر آئیں گے تو بھاگے بھاگے آئیں گے اور استنجے کے اندر گھس جائیں گے۔ باہر والا سمجھے گا اسے مسجد کی کتنی فکر ہے، بھاگا ہوا جا رہا ہے، اور جا کر کے اس بیت الخلاء کے اندر پہنچا، ہاتھ جھاڑتا ہوا پھر جا کر کے اپنے کام پہ لگ گیا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم عبادت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہمیں روزانہ ہزاروں روپے حاصل ہو جائے، تمام نعمتیں دنیا کی ہمیں مل جائیں، اللہ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں وہ ساری ہمیں مل جائیں، تو کیسا فیصلہ ہے؟ اپنے لیے تو ہر نعمت کے لیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا، سال میں ایک مرتبہ عید اور بقرہ عید کی نماز کے لیے متعین کر لیا۔ یہ ہمارا کیسا فیصلہ ہے؟ ہم اپنے گھر کے اندر اچھا کھانے کو پسند کر رہے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کا ہم خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی کے گھر کے اندر کھانا بنا ہے یا نہیں بنا ہے، ہمارے پڑوسی کے اندر کوئی پریشانی ہے اس کو دور کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امی جب بھی آئے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں مجھے تلقین کرتے رہے، مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں وراثت کے اندر پڑوسی کا حق نہ متعین کر دیا جائے۔ اتنی کثرت سے جبریل امی اللہ رب العزت کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاتے تھے اور آ کر کے پڑوسی کو بیان کرتے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں پڑوسی کا حق اس میں نہ کر دیا جائے۔ لیکن کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے پڑوسی کے کٹوری کے اندر ہم نے سالن بھیجا ہے؟ کبھی پڑوسی کے گھر میں جھانک کر کے دیکھا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم شریعت سے دور ہیں، لیکن نعمتیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں، سارے انعامات ہمیں مل جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن اچھائیاں ہمارے گھروں کے اندر آ جائے۔ ہم کسی بھی شعبہ ہائے زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہر ایک کے اندر ہمیں کمی نظر آئے گی، لیکن ہم اچھے کسی وجہ سے ہمیں مصیبت کے اندر گرفتار ہونا پڑ گیا، ہمیں بیماری کے اندر مبتلا ہونا پڑ گیا، ہم تکلیفوں کے اندر آ گئے تو ہم اللہ سے ایک دم شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ سے ہم شاکی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نہ جانے کتنی نعمتوں کا ہم کفریہ انکار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے کیا ذمہ داری سونپی تھی، اس کو ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ الا ساء ما یحکمون، ایک دم سے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ پوری کائنات کے اندر ستانے کے لائق صرف میں ہی تھا، اے اللہ تیری پوری مخلوق کے اندر بیمار ہونے کے لیے میں ہی بچا تھا، اے اللہ تیری پوری کائنات کے اندر غم کے اندر ڈوبنے کے لیے میں ہی بچا تھا، یہ غموں کے پہاڑ تو نے میرے اوپر ڈال دیے ہیں، میں ہی ایک بچا تھا۔ الا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے یہ فیصلہ کرنا۔ پہلے ہم اپنے گریباں میں دیکھیں کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے، پھر اللہ کے سامنے رکھیں۔
حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، جب وہ بیماری آپ سب جانتے ہیں کہ کیسی بیماری کے اندر اللہ نے ان کو مبتلا کیا جو بطور آزمائش کے تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ زبان اور قلب کے ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر وہ بیماری سے متاثر نہ ہوئے، پورا بدن متاثر تھا، حتیٰ کہ آپ کے جسم اطہر سے بھی تعفن اٹھنے لگا تھا، لوگ آپ سے گھن کرتے ہوئے الگ ہو رہے تھے۔ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو بیمار رہتے ہوئے۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیوی محترمہ سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہمیں بیماری میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ 18 برس ہو گئے ہیں، 18 سال سے آپ بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ایسی بیماری کے اندر کہ لوگ آپ سے گھن کرتے ہیں، لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں برا برا خیال کرتے ہیں، ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، 18 سال کا عرصہ ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ آپ کو ٹھیک کر دے۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ بتاؤ اس بیماری سے پہلے کتنے عرصے تک ہم تندرستی کی حالت کے اندر رہے، کتنے عرصے تک ہم صحت مندی کی حالت کے اندر رہے، کتنے عرصے تک ہم ناز و نام کے اندر اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہے، کتنے عرصے تک ہم خوشحالی کے ساتھ میں زندگی گزارتے رہے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ 80 سال 80 سال تک ہم خوشحالی کے اندر رہیں، 80 سال کے بعد میں آپ بیمار ہوئے ہیں، 18 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، اس بیماری کے اندر ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ بیوی سنو، جب تک 80 برس نہیں ہو جاتے ہیں خدا کی قسم میں اپنے رب سے اپنی بیماری کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر 18 سال ہوئے اور میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ کی طرف سے اگر یوں کہا گیا کہ اے ایوب 80 سال تک ہم نے تم نے صحت مندی کی حالت کے اندر رکھا، جب تو آپ نے کچھ نہیں کہا، 80 سال کے مقابلے میں 18 سال کیا ہوتے ہیں، ابھی تو معمولی سے ہے اور آپ شکایت کرنے لگے، خدا کی قسم مجھے اس کی عزت و جلال کی قسم ہے میں 80 سال تک اللہ سے اپنی بیماری کے بارے میں نہیں کہوں گا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسی کی بدولت آپ کو شفا یابی عنایت فرما دی۔ یہ ہے ہمارے لیے سبق، ہم ذرا سے بیمار تو اللہ اللہ یاد آتا ہے، اور جب حالت صحت کے اندر آ جاتے ہیں تو کون سی مسجد ہے، کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا خدا ہے، کون سی شریعت ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ پریشانی کے اندر آتے ہیں تو یاد ہے الا ساء ما یحکمون، ہم برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ہم خوشحالی کے اندر ہیں تو شریعت کو بھولے ہوئے ہیں، اسلام کو بھولے ہوئے ہیں، ہم طریقہ نبویہ کو بھولے ہوئے ہیں اور دوسروں کے بارے میں ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ آج کی آیات کریمہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت کی دولت سے نوازا، اللہ نے آپ کو دولت مندی سے نوازا، اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کے اندر جن کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہونی چاہیے، جن کا جو حق ہے اس کو پورا ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر دو۔ آخر میں فرمایا للذین لا یؤلون لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی بری مثال ہے۔ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، بعث بعد الموت کے منکرین ہیں،
ان لوگوں کی مثال انتہائی گھٹیا اور بری ہے۔ پیچھے بھی متعدد آیات کریمہ آئی ہیں، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے، دار آخرت جو ہے وہ بہتر ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ چند روزہ زندگی ہم گزار کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کے اندر دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت کے اندر جانا ہے یا جہنم کے اندر جانا ہے، اور جنت میں پہنچ جائیں تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کس چیز کا نام ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر ہی فرما دیا کہ جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جنت کو پوچھتے ہو کیا ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او کما قال۔ جنت ایسی چیز ہے نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی ہے، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ ایسی نعمت ہے، ایسی جنت ہے، اور معمولی معمولی چیزیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں کہ جنت کے اندر حوریں ایسی ہوں گی، جنت کے باغات ایسے ہوں گے، جنت کا سایہ ایسا ہوگا۔ یہ صرف مثالیں ہیں، حقیقت جب معلوم ہوگی جب آپ کو جنت سے واسطہ پڑے گا، جب آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ بعد بعد الموت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے ایمان لانا فرض قرار دیا ہے وہ ہے بعد بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر۔ وہ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی بعد بعد الموت کے منکر تھے، اور یوں کہا کرتے تھے جب ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اور تمام ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اذا متنا کنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ جیسے ہم نے اول مرتبہ کے اندر تمہیں پیدا کیا ہے، ایسے ہی ہم دوسری مرتبہ بھی اٹھانے پر قادر ہے، ہم تمہیں زندہ اٹھا کر کے دکھائیں گے۔ اور پیچھے چند واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت عزیر علیہ السلام کے ایسے واقعات دکھلائے ہیں کہ مرنے کے بعد میں اللہ نے اٹھایا ہے۔ ایسے اصحاب کہف کے اندر کہ اللہ نے ان کو موت کے بعد میں پھر اٹھایا ہے۔ یہ تمام مثالیں ہیں کہ انسان دنیا میں ایک وقت موعود تک رہے گا، پھر اس کے بعد میں یہاں سے اٹھ کر کے اللہ کے دربار کے اندر پہنچنا ہے۔ تو جو لوگ منکرین آخرت ہے، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی انتہائی بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت فرمانے والے ہیں۔ اس کی حکمت اور زبردستی کا، زبردست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے تو انسان کو اس کی غلطی کے اوپر دنیا ہی کے اندر پکڑ لے۔ اللہ طاقت والے ہیں، دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی قوت والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، سپر پاور ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر شکنجا کستا ہے، لیکن اللہ زبردست ہونے کے ساتھ میں حکمت والے بھی۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ تم اپنی حرکتوں کو درست کر لو، تم اپنے اعمال کو درست کر لو، تم اپنے عقائد کو درست کر لو، اپنے نظریات کو درست کر لو۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی بے انصافی کے اوپر پکڑنے پر آ جائے تو ما ترک علیہ من دابہ، تو زمین کے اوپر ایک بھی چلنے والے کو باقی نہ چھوڑا جائے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کی غلطی نہیں کرتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے خطا نہیں ہوتی اور چوک ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت موعود تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور اللہ نے جس کے لیے جو وقت متعین کر دیا ہے جب وہ آن پہنچے گا تو ایک گھڑی، ایک ساتھ، ایک لمحے کے لیے نہ پیچھے سرک سکیں گے اور نہ آگے سرک سکیں گے، وہیں کے وہیں رک
جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگانی دی ہے تو ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں، ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ہم اپنی عبادتوں کو درست کر لیں، ہم اپنی زندگی کے مشن کو درست کر لیں۔ اللہ نے جس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، اللہ نے جس کے لیے اپنے رسول کی امت کے اندر پیدا کیا، اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، کس لیے بنایا ہے ہم اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزار لیں تو میرے دوستو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے زندگی ایسے ہی گزار دی، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک آ گئے ہیں تو نہ جانے کس وقت کے اندر اللہ کا حکم آن پہنچے۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کے بارے میں اچھے نظریات رکھنے چاہیے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو دل کرتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو سارے دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ جی میں گھٹتا رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے مارے برائی۔ ما بشر بھی، جو خوشخبری سے اس کو پہنچی ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا چھوڑے رکھے وہ، یا تو چھوڑے رکھے وہ ذلت کو قبول کر کے، یا داب دے اس کو مٹی کے اندر۔ الا ساء ما یحکمون، سنتا ہے برا فیصلہ کرتے ہیں وہ۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت کے اوپر، بری مثال ہے ان کی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی اچھی مثال ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے زبردست اور حکمت فرمانے والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو ان کی بے انصافی پر، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑے کسی زمین کے اوپر کسی جاندار کو۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے ایک وقت موعود تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پر جب آ پہنچے گا وقت موعود ان کا تو نہ سرک سکیں گے ایک ساتھ پیچھے اور نہ ایک ساتھ آگے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔